السلام علیکم۔ سعودی عرب کے بعد کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر دیا ہے۔ مختلف میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ کور کر رہا ہے۔ اب جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تو مختلف ممالک، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح کے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیں تاکہ ان کو ایک سیکیورٹی شیلڈ پرووائڈ کیا جا سکے، کیونکہ ان ممالک کی خود کی سیکیورٹی اتنی مضبوط نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری امریکہ نے لی تھی، اور امریکہ اس جنگ میں ایکسپوز ہونے لگا کیونکہ وہ ان ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کر سکا۔ جو اڈے انہوں نے بنائے تھے تاکہ ان ممالک کی حفاظت کرے، وہی اڈے الٹا اثر دکھانے لگا، تو اس لیے یہ ممالک اب متبادل راستے اختیار کرنے لگے۔ تو ان کو سب سے پہلا جو ملک نظر آیا وہ تھا پاکستان، کیونکہ پاکستان تو ایک مسلم برادرہڈ ملک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری بھی اسٹرانگ ہے اور ایک نیوکلیئر پاور ہے مسلم ممالک میں، تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن کیا پاکستان ان ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے، پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی اکانومی گر رہی ہے، مختلف پرابلمز آلریڈی پاکستان فیس کر رہا ہے۔ تو کیا اسی سچویشن میں پاکستان ان ممالک کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے کہ نہیں، تاکہ ان ممالک کی طرف سے پاکستان کو ڈالر ملے، پاکستان کو پیسے ملے؟ اب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ جو کویت کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ سعودی عرب سے تھوڑی مختلف ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ شامل تھا کہ اٹیک آن ون کنٹری از کنسیڈر ایز اٹیک آن اندر کنٹری، لیکن اس میں یہ والی سین نہیں ہے۔ کویت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں ڈیفنس شیئرنگ شامل ہے، اس میں میوچول جوائنٹ ایکسرسائز شامل ہے، اس میں فوجی تعاون شامل ہے، فوجی تربیت شامل ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ملک پر اٹیک ہوا تو دوسرے ملک پر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن ان معاہدوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ان معاہدوں کے چال میں ٹریپ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس اور کریڈیبل سورسز یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا تو اس سے ایک دن پہلے امریکن آفیشل بھی سعودی عرب گئے تھے، انہوں نے سعودی آفیشل کے ساتھ ملاقات کیے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بات ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی کہ ہماری ایسی ایگریمنٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس پر امریکہ نے رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ اب اگر امریکہ اس پر خوش تھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو امریکن پلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایگریمنٹ ہوا ہے کویت کے ساتھ، تو اس جنگ میں جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ حملے کویت اور بحرین پر ایران نے کیے تھے۔ اب امریکہ تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کر سکا، امریکن ایئر بیسز خراب ہوئے ہیں ایران کے حملوں کی وجہ سے۔ اب یہ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ رپورٹ کر رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو ایئر بیسز ہے وہ صرف اور صرف بحرین اور اسرائیل تک منتقل کرے، باقی ایئر بیسز چھوڑے، باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے اس سے اپنی انخلا کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے، اگر وہ اپنی انخلا کرنے جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسے اثرات چھوڑے گا کہ فیوچر میں اس کے کام آئے۔ اس کو پاکستان نظر آیا کہ اگر پاکستان ان ممالک کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر لے تو فیوچر میں پاکستان میرے کام آ سکتا ہے، چائنا کے خلاف، رشیا کے خلاف یا ایران کے خلاف۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر خوشی ظاہر کی، رضامندی ظاہر کی کہ پاکستان اور ان جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے ان کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممالک اس لیے سیکیورٹی شیلڈ چاہتے ہیں کہ وہ ایران سے بچ جائے، ایران کے حملوں سے بچ جائے، فیوچر میں جب ان پر ایران کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے حملے ہو تو وہ پاکستان ان کی مدد کرے۔ اب کیا پاکستان ایک مسلم ممالک کے لیے دوسری مسلم ملک کے ساتھ لڑ پائے گا؟ کیونکہ پاکستان اگر مڈل ایسٹرن کنٹری سے اکانومی کی سپورٹ لے رہا ہے، پاکستان کو اقتصادی سپورٹ مل رہی ہے، تو دوسری طرف پاکستان کا ایک نیبرہڈ کنٹری ایران بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی پاکستان کی بہت ساری تجارتی معاہدے ہیں، ٹریڈز ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کا ایک براڈر بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے، تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ لڑنے پر آمادہ ہو کہ ان کے ساتھ پاکستان کی تقریباً 900 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے؟ تیسری جو خدشہ ہے وہ یہ ہے، جو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس مختلف انالیسس پر بات کر رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں رشیا اور چائنا نے
ایران کی سپورٹ کی. اب اگر پاکستان امریکہ کی طرف جا رہا ہے, امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکن کا الہی بن رہا ہے, تو چائنا کو اس پر خدشات ہو سکتے ہیں. اور چائنا جو پاکستان کے ساتھ ملٹری سپورٹ بھی کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. بہرحال اس معاہدے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا پاکستان کو ممالک کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو اکنامک سپورٹ ملے, تاکہ پاکستان کے جو لیبر ہے وہ ان ممالک میں جاتے ہیں ان کو ویزا آسانی سے ملے, کیونکہ کویت کے ساتھ پاکستان کے ویزے تقریباً بند تھے, آج تک ابھی بھی بند ہے. تو اگر یہ معاہدہ ہوا تو ویزوں کی جو ریسٹرکشن ہے ان میں بھی آسانی آ سکتی ہے. تو کیا پاکستان کو کرنا چاہیے معاہدے کہ نہیں, ایران کے ساتھ اپنا جو تعلقات ہے, اپنا جو بردرہڈ ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. تھینک یو, اللہ حافظ.